اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، لا نہیں، تے تم کے لیے آ گیا، وہ الف تو جمع کی علامت ہے، تے شروع میں مضارع اور مخاطب کی علامت ہوتی ہے۔ اتخذ یتخذو، اردو میں کہتے ہیں نا اخذ کرنا، پکڑنا، لینا، نہ پکڑو نہ لو، لا تتخذو، نہ تم پکڑو نہ تم بناؤ نہ تم لو، بطانتن، بطانہ کا کلمہ با تا نون جسے بطن کہتے ہیں، پیٹ، یہاں سے نکلا ہے۔ بطانتن یعنی کہتے ہیں رازدار، جو اندر کی بات جانتا ہو۔ لا تتخذوا بطانتن، اندر کی باتیں جاننے والے، ہم راز دوست، جگری یار جنہیں ہم کہتے ہیں۔ لا تتخذوا بطانتن، ہم راز نہ بناؤ، اندر کی باتیں جاننے والے، جو تمہارے پیٹ کی باتیں ہیں وہ کوئی نہ جانتا ہو۔ لا تتخذوا بطانتن، نہ جگری یار بناؤ، نہ ہم راز بناؤ، اندر کے حال جاننے والا واقف کار نہ بناؤ، من دونکم، اپنے میں سے، یعنی مسلمان بھائیوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ لا یالونکم، یہ کلمہ اصل میں اعلیٰ یالو ہے۔ اعلیٰ یالو کہتے ہیں سستی کرنا، کاہلی کرنا، کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ لا یعلونکم، تمہارے بارے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، تمہارے بارے میں کوئی سستی نہیں کریں گے، کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، وہ بڑے مستعد ہوتے ہیں۔ لا یعلونکم، تمہارے بارے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، خبالہ، کہ تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرے، تمہارے اندر انتشار پیدا کرے، تمہارے اندر فساد برپا کر دیں۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالہ، یہ کلمہ خبلہ یخبل خبلا، خبلہ کہتے ہیں بگاڑ کا پیدا کرنا، یبخلو وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، اور خبل کہتے ہیں بگاڑ کو، انتشار کو، وہ تمہیں انتشار میں مبتلا کر دیں گے، بگاڑ میں مبتلا کر دیں گے۔ ودو، ودا یہ ودو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، چاہنا، محبت کرنا۔ ودود اللہ کا صفاتی نام ہے، محبت کرنے والا۔ ودا، اس نے چاہا، اور ودو وہ الف جمع کی علامت لگ گئی ہے، وہ سب چاہتے ہیں، یعنی وہ غیر مسلم جو ہیں وہ چاہتے ہیں۔ ما انتم، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ما جو انتم، جو اصل کلمہ انیتا یعنتو انتن، انت کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ، اس نے انت مچائی ہوئی ہے، اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ پنجابی میں بھی کہتے ہیں انہیں انی پائی ہے، ایگزیکٹ یہی معنی ہے۔ ما انتم، جو تمہیں مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ اس چیز کو جو تمہیں مشکل میں مبتلا کر دے۔ قد بدت بغضاء، قد یقیناً، بدا اصل میں کلمہ بدا یبدو، نصر ینصر اس کا باب ہے، ظاہر کرنا،
قد بدت ظاہر ہو گیا ہے، البغضاء بغض، اردو کا کلمہ بغض، بغضاء وہ اندر کا بغض ان کا ظاہر ہو گیا ہے، من افواہہم، فو کہتے ہیں منہ کو، فو کی جمع افواہ، افواہوں سے، ان کے منہوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان کا جو اندر کا بغض ہے، جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان کے بغض کا اعلان کر رہی ہیں۔ وما تخفی، یہاں پہ بدت کا کلمہ جو ہے آخر پہ تے آئی ہے، اصل میں تو اس کے اوپر جزم تھی بدت، کیونکہ افواہ اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی نا، تو اس کے اظہار کے لیے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے تو ایک تے کا اضافہ کرتے ہیں جس کے اوپر سکون ہوتا ہے، مؤنث کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے ان کے اندر کا بغض ظاہر ہو رہا ہے۔ وما تخفی، اخفا یخفی کہتے ہیں اندر کو چھپا لینا، وما تخفی تے جو لگا ہے شروع میں، آگے چونکہ صدور کا کلمہ آ رہا ہے، صدر کی جمع سینہ، اس کی جمع صدور ہوتی ہے، تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں نے چھپا رکھا ہے، تو یہ جمع بھی چونکہ اردو کی سٹائل کی ہے اس لیے تے شروع میں آ گئی، جو کہ اس کی علامت ہے، مؤنث کی بھی ہوتی ہے علامت اور مضارع کی بھی علامت ہوتی ہے۔ صدورہم، ان کے سینوں نے، یعنی ان کے دلوں نے جو چھپا رکھا ہے، اکبرو، افعلا کا وزن ہے، جتنے کلمات افعلا کے وزن پہ آتے ہیں اس کے اندر خود بخود سب سے زیادہ کے معنی آ جاتے ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے کے معنی افعلا کے وزن پر ہیں۔ افعلو، اکبارو، یعنی جو انہوں نے اندر سینوں میں چھپا رکھا ہے، یا ان کے سینوں نے جو اپنے اندر چھپا رکھا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ قد بینا، قد یقیناً، بینا، بین وہی کلمہ بار بار آئے، فتح مبین، واضح واضح فتح، بیان جو چیز واضح واضح ہو، تحقیق شدہ ہو۔ بینا، ہم نے واضح کر دیا، لکم، تمہارے لیے، لام کے لیے، کم، تم سب کے، تم سب کے لیے، قد کا مطلب یقیناً، یقیناً ہم نے واضح کر دیا، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی نشانیاں، اپنی آیتوں کو تمہارے اوپر واضح کر دی ہے، ان کنتم تعقلون، ان اگر، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون، تے تو تم کے لیے آ گیا، وعنون تو جمع کی علامت، باقی تو اردو کا کلمہ عقل رہ گیا۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ غیر مسلموں کو دوست جگری یار نہیں بنانا، وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ وہ تمہارے اندر فتنہ پیدا نہ کریں اور فساد برپا نہ کریں اور انتشار پیدا نہ کریں، اور تمہارے لیے جو مشکل ہو جاتی ہے اس کو وہ بہت محبت کرتے ہیں، ان کے زبانوں سے، ان کے منہوں سے ان کے اندر کا بغض ظاہر ہو رہا ہے، اور جو ان کے دلوں نے چھپا رکھا ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تو اپنی نشانیاں اور اپنی آیات کو کھول کھول کر تمہیں بتا دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ عقل کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام